السلام علیکم۔ یہ آپ کا ہوم ورک سامنے ہے۔ آپ کو کیا کرنا ہے اس ہوم ورک میں؟ جیسے کہ میں نے اس میں لکھا ہوا تھا کہ اس پیراگراف کو، یہ پیراگراف پورا انا سے اسٹارٹ ہو رہا ہے۔ جب انا سے اسٹارٹ ہو رہا ہے کہ انا مسلمون، میں مسلمان ہوں، تو اس کے آگے جتنی بھی باتیں ہیں وہ سب میرے بارے میں ہے۔ ولدت تو میں پیدا ہوا، اسمی میرا نام، اسم ابھی میرے ابو کا نام، عمری میری عمر، عمر ابھی میرے ابو کی عمر، جتنا بھی میں سے شروع ہوا ہے تو اس میں سب کیا ہے، میرا آ رہا ہے۔ اب آپ نے اس میں کرنا کیا ہے، انا کو کس میں چینج کرنا ہے، انتی میں چینج کرنا ہے۔ جب آپ اس کو انتی کریں گی تو ظاہر بات ہے جو یہ مسلم ہے، یہ مسلم کیا ہو جائے گا، اس کو آپ چینج کر کے کیا کر دیں گے، جب یہ انتی ہو جائے گا تو یہ کیا ہو جائے گا، مسلمتن، مونس ہو جائے گا۔ یہ ولد تو ہے، ولد تو ہے۔ جب ہم انتی کا صیغہ استعمال کرتے ہیں تو اس میں کیا کرتے ہیں، ذہب ذہبا ذہبو ذہبت ذہبتا ذہبنا، اس کے بعد ہم کیا کہتے ہیں، ذہبتا ذہبتما ذہبتم ذہبتی۔ جب انتی آتا ہے تو اس میں کیا جاتا ہے، ذہبتی آ جاتا ہے، تو ولد تو کیا ہو جائے گا، ظاہر سی بات ہے ولدتی ہو جائے گا۔ فی اسرۃ مسلمۃ و اسمی، اسمی ہے، اسمی میرا نام، ٹھیک ہے۔ آپ کا نام یعنی آپ مؤنث کا نام، تو اس میں آپ کیا لگائیں گی، اس کے لیے اب آپ اس کی ڈیٹیلز دیکھ لیجئے، ایک دفعہ اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے۔ سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھ لیجئے کہ یہ جو یا ہوتا ہے اور نا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ کیا ہوتا ہے، یہ اسپیکر ہوتے ہیں، جو کام بول رہا ہوتا ہے وہ اپنے بارے میں کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں یا پھر میرا، اور نہ ہمارا۔ اب ہے مسکر، مدرسن ہو گیا، معلم، سید، طبیب، اور سب کو پتہ ہے کہ یہ مسکر کیوں ہے، کیوں ہے یہ سب مسکر، ہمیں کیسے پتہ چلا کہ یہ سب مسکر ہیں؟ جی، اس کے آخر میں کیا ہے، تا نہیں ہے، تو اس میں یہ کیا ہے، اب ہے مدرس، ٹیچر کو بھی مدرس کہتے ہیں۔ اب جب ہم اس کے آخر میں یا لگا دیں گے تو وہ کیا ہو جائے گا، مدرسی، معلم، معلمی، کیسے ترجمہ ہوگا اس کا، میرے ٹیچر، میرے معلم کے بھی ٹیچر ہوگا، سیدی، طبیبی، میرا ڈاکٹر۔ اسی طرح مؤنث میں ہم کیا ہیں، امن، مدرستن، تا آ رہی ہے، تو خیر اپنی فیمیل ہوتی ہیں اسی لیے ان کو اس میں تا نہیں لگاتے، اور یہ کیا ہے، مدرستن، عصفورتن، طبیبتن۔ جب ہم اس میں یا لگا دیں گے پلس کیا کریں گے تو کیا ہو جائے گا، امی، میری امی، میری ٹیچر، میری چڑیا، میری ڈاکٹر، ٹھیک ہے۔ اب اسی طرح یہ اسپیکر یا والا ہوتا ہے اور ایک اسپیکر نا والا ہوتا ہے، مدرسو نا، ہمارے، اس کا ترجمہ ہم کس سے کرتے ہیں، ہمارے سے، اس کا ترجمہ ہم کس سے کرتے ہیں، میری سے۔ اب ہاذا بیتی، بیتی ہو گیا تو مائی ہاؤس، بیتنا ہو گیا تو آر ہاؤس۔ اب وہ جو آپ کو سوال میں نے امتحان ویکیشنز کے اس میں دیا ہے ہوم ورک میں، اس میں دیکھیے یہی ہے کہ ہمیں اس یا کو کس میں چینج کرنا ہے، انتی میں چینج کرنا ہے، ٹھیک ہے، انتی میں چینج کرنا ہے، یعنی مؤنث میں چینج کرنا ہے۔ کا جو ہوتا ہے اب دیکھ لیجئے، اگر زبر ہے تو وہ کس کے لیے ہوتا ہے، مذکر کے لیے ہوتا ہے، یور، اور کی جو ہوتا ہے کس کے لیے ہوتا ہے، مؤنث کے لیے ہوتا ہے۔ انا اور یا میں نے کیا بتایا تھا، اس کو ہم کیا کہتے ہیں انگلش میں، جی، وہ اسپیکر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ جو ہوتا ہے، یہ ان کو کیا کہتے ہیں، کا اور کی کو، یہ کون ہوتے ہیں، لسنر ہوتے ہیں، سیکنڈ پرسن، یہ ہمارے سامنے ہوتے ہیں۔ اب مدرسن تھا، وہاں ہم نے کرا تھا مدرسی، یا لگا ہوا تھا، جب ہم اس کو ہم یہ کہیں گے کہ یور ٹیچر تو کیسے کہیں گے، مدرسو کا، معلمو کا، سیدو کا، طبیبو کا۔ یہ بات کلیئر ہے؟ اسی طرح اگر مؤنث ہے تو اس میں ہم تا نہیں ہٹاتے، مدرسو، مدرستو کی، عصفورتو کی، طبیبتو کی۔ یہ ہمیشہ کبھی غلطی نہیں کیجیے گا اس چیز میں، اگر کا ہے تو کیا ہو جاتا ہے، وہ مذکر کے لیے ہو جاتا ہے، اور کی ہے تو وہ کیا ہوتا ہے، مؤنث کے لیے ہوتا ہے۔ دس از یور ہاؤس اگر مذکر کے لیے ہے تو بیتو کا، انگلش میں اس میں کوئی فرق نہیں ہوتا لکھنے میں، لیکن عربی میں کیا ہوتا ہے کہ اگر مذکر کے لیے ہوتا ہے تو کا آ جاتا ہے، اور مؤنث کے لیے ہوتا ہے تو کی آ جاتا ہے۔
اچھا، اسی پیراگراف کو اگر میں آپ سے یہ کہتی کہ آپ ایبسنٹ والے کے لیے کیجئے، یعنی جو موجود نہیں ہے، تھرڈ پرسن جیسے ہیز ہو گیا یا ہر ہو گیا، تو ہم اس کو کیسے کرتے؟ اس میں جب جو اسپیکر تھا اس میں ہم نے کر دیا کہ مدرسی یا پھر امی یا مدرستی، ٹھیک ہے؟ اور جو لسنر تھا اس میں ہم نے کیا کیا تھا؟ مدرسۃ کا مذکر کے لیے اور مدرسۃ کی مؤنث کے لیے، اور امو کا اور امو کی۔ اب تھرڈ کیا ہوتا ہے؟ ایبسنٹ ہوتا ہے، جو موجود نہیں ہوتا اور ہم اس کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس میں مدرسون ہے، تو اگر مذکر کے لیے ہوتا ہے تو کیا ہو جاتا ہے؟ وہ حیث ہو جاتا ہے، مذکر کے لیے حیث ہو جاتا ہے، اس کو ہم کیا کہتے ہیں عربی میں؟ ہو۔ اور مؤنث کے لیے ہاں، ہر کو کیا کہیں گے؟ ہاں۔ اب مدرس ہے، میرا ٹیچر تو مدرسی، ہم سب کا ٹیچر مدرسونا، آپ مذکر کا ٹیچر کیسے کہیں گے؟ مدرسو کا، آپ مؤنث کا ٹیچر، ٹھیک ہے، مدرسو کی۔ اسی طرح اس مذکر کا ٹیچر اگر ہز ٹیچر کہیں گے تو ہم کیا لگا دیں گے؟ مدرسو ہو، کیا لگا دیں گے؟ پلس کیا کر دیں گے؟ ہو، مدرسو ہو، معلمو ہو، سیدو ہو، طبیبو ہو، ٹھیک ہے؟ سب میں ہو لگ جائے گا۔ لیکن اگر یہ چیز کس کے لیے ہوگی؟ مؤنث کے لیے ہوگی، تو ہم اس میں کیا لگا دیں گے؟ امو ہا، پلس کیا کر دیں گے؟ پلس ہا، امو ہا، مدرسۃ ہا، عصفورۃ ہا، طبیبۃ ہا۔ ہوم ورک میں نے آپ کو صرف انتی میں چینج کرنے کے لیے دیا ہے، اگر آپ ایک اور پیراگراف بنا لیں اور اس کو ہاں میں چینج کر لیں تو آپ کا یہ لیسن پکا ہو جائے گا کہ کس طرح سے ایک لسنر ہوتا ہے، ایک اسپیکر ہوتا ہے اور ایبسنٹ ہوتا ہے، ہم ان کو کس کس طرح سے ان کے ضمائر چینج کرتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں ویسے اس کو؟ یہ جو ہم ملا کے لکھ رہے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں ضمیر المتصل۔ کون سی کہتے ہیں؟ ضمیر المتصل۔ ٹھیک ہے، ضمیر متصل اس کو ہم کہتے ہیں۔ اب بیت ہے، اب بیت کو کیسے بنائیں گے؟ اگر یہ کہیں کہ میرا گھر، ٹھیک ہے، بیتی، نجمن، کرسیون، میرا ستارہ تو نہیں کر سکتے، چلیں اس کو کرتے ہیں، کرسیون، ہماری کرسی، جی، کرسیونا، قلم، آپ مذکر کا قلم، قلم کا، مکتب، آپ مؤنث کی ڈیسک، مکتبو کی، مکتبو کی، فصل، سب فصل ایک ہی ہوتی ہے، کلاس روم کو کہتے ہیں، اس مذکر کی کلاس، فصلہ، بابن، جیسے ہم کسی کمرے کے دروازے کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ حاضی غرفۃ جمیلۃ، پھر ہم کہیں کہ اس کا دروازہ، یعنی اس کمرے کا دروازہ، بابو، ہاں، بالکل صحیح، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے ہم ضمائر کو بدلتے ہیں، جب ہم ضمیر کو بدلتے ہیں تو اس میں کیا ہو جاتا ہے؟ معنی پھر ہمارے خود چینج ہو جاتے ہیں، اور ان ضمیروں کو کیا کہتے ہیں؟ میں نے بھی بتایا، ضمیر متصل کہتے ہیں۔ متصل کا مطلب ہوتا ہے کہ جڑی ہوئی، ملی ہوئی، یہ اس سے دور نہیں ہے نا، اس سے ہم پلس کر کے اس کے ساتھ متصل کر رہے ہیں۔ ھذا بیتہ، دس از ہز ہاؤس، ھذہ معلمتہ، دس از ہز ٹیچر، ٹھیک ہے۔ اب ھذہ معلمتہا سمجھ میں آ رہا ہوگا، اور ھذا بیتہا سمجھ میں آ رہا ہے۔ تو وہ جو پیراگراف میں نے آپ کو شروع کے دیے ہیں 4، ان میں آپ جو ہے جتنے بھی یہ اسم ہیں ان کو آپ نے کیا کریں؟ آپ انتی میں چینج کر لیں اور ہاں میں بھی چینج کر لیں، تو آپ کی پریکٹس اچھی ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، اب آپ یہ پیراگراف دیکھیں گی تو آپ کو ابھی آسان لگے گا۔ انا کا ہم نے کر لیا تھا، ٹھیک ہے، انا کا کیا کریں گے؟ انتی، مسلم کو کیا کہتے ہیں؟ مسلمۃ، والحمد للہ علی ذالک، وولدت، میں ابھی آپ کو ورب کا فعل کا بھی بتا دیتی ہوں، فی اسرۃ مسلمۃ، ظاہر بات ہے اس میں چینج تو نہیں ہوگا، کیوں نہیں چینج ہوگا؟ کہ یہ کسی اس کے بارے میں نہیں ہے، ہمیں وہ چینج کرنا ہے جس کا تعلق انا سے ہے۔ اسمی احمد، اسمی احمد، اب اسمی کی جگہ آپ کیا کریں گی؟ جی، اسمو کی، اسمو کی، اب احمد تو ظاہر بات ہے نہیں کر سکتی، تو آپ کو یہاں نام کوئی چینج کرنا ہوگا۔
کوئی بھی نام آپ لکھ دیں یہاں پہ کسی بنت کا، اور اسمو ابی ہے، یا کے بعد کیا ہو جائے گا، اسمو ابی کی عبداللہ، عمری ہے تو عمری کا کیا ہو جائے گا، عمرو کی۔ اب آپ نے یہ دیکھنا ہوگا کہ کہاں کہاں آپ نے چینجنگ کرنی ہے۔ انا ہے تو اس کو آپ نے چینج کر لیں گی۔ اب جب وہ انتی ہو جائے گا تو پاکستانی کیا ہو جائے گا، ٹھیک ہے، پاکستانی کیا ہو جائے گا۔ اگر کسی نے یہ جواب سوچا ہے کہ اس کے آخر میں تا لگ جائے گی تو بہت اچھا جواب ہے، احسنتی، پاکستانی یتن ہو جائے گا کیونکہ یہ کیا ہے، مؤنث ہے۔ انا ہے تو انتی ہو جائے گا، ورب کا میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ ابھی اس کو چینج کریں گے، میرے ابو ہیں تو اس میں کیا ہو جائے گا، آپ مؤنث کے ابو، لی یعنی میرا ہے تو آپ کے لیے کیا ہو جائے گا، یا ہٹ کے کیا لگ جائے گا، جی کاف، کیسے بنیں گے، پڑھیں گے لکی، لکی ون نہیں، لکی۔ اخی مدرس فی المدرسہ العصریہ، اختی میری ہیں تو اس کو کیا ہو جائے گا، خود سوچیں، ٹھیک ہے۔ انا ہے تو یہ چینج ہو جائے گا، یہ ورب چینج ہوگا، فی مدرسۃ دینیۃ اسرتی ہے تو یا کی جگہ کیا آئے گا۔ اب آپ کو انشاءاللہ سمجھ میں آ گیا ہوگا کس طرح یہ سارے پیراگراف پڑھنے۔ ایک پیراگراف اور دیکھ لیجیے نیچے، پہلے ہم اس کو ریموو کر دیتے ہیں سب کو۔ نیکسٹ پیراگراف آپ کے پاس کیا ہے، انا اسکن مع ابی، یہ بھی بہت ایزی ہے، دیکھ رہے ہوں گے آپ، ٹھیک ہے۔ انا کو آپ چینج کریں گے تو کس میں، اسکن ابی، امی، اختی، اخی، فیہ خمس غرف، ظاہر بات ہے اس میں آپ کے بارے میں بات نہیں ہے تو اس کو ہم چینج نہیں کریں گے۔ ثلاثۃ غرف للنوم، 3 بیڈ رومز، غرفۃ الجلوس، ڈرائنگ روم، مطبخ۔ یسکن معی، مع کیا ہوتا ہے سب کو پتہ ہے، حرف ہوتا ہے، ٹھیک ہے، حرف جر ہوتا ہے، مع اس کا کیا مطلب ہوتا ہے، جی ود۔ آئین کی جگہ، یا کی جگہ کیا آ جائے گا، کی، مع کی، یسکن مع کی۔ اب اس کو آپ چینج کریں گے بیتی کو، ٹھیک ہے، کوئی مشکل کام نہیں ہے اس میں، اور آپ اسی کو اگر کی کے ساتھ ہا میں بھی چینج کر لیں گے، ہو میں بھی چینج کر لیں تو پریکٹس جو رہے گی، خیر اتنا تو نہیں کریں گے میرے خیال سے، کی اور ہاں میں ہی کر لیں، وہی آپ کے لیے کافی ہو جائے گا۔ ادرس فی مدرسۃ دینیۃ، اسمھا مدرسہ، ٹھیک ہے۔ تو اس میں کیا چینج ہوگا، کیا سوچا کسی نے، جی ادرسو ہے، انا کے بارے میں بات ہے تو اس کو آپ انتی میں چینج کریں گے۔ انہا تقع بمسافت 3 کلومیٹر من بیتی، کہ وہ 3 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے میرا مدرسہ میرے گھر سے، بیتی، ٹھیک ہے۔ اب ہم اس کو کس میں چینج کر رہے ہیں، ہم آپ کے بارے میں بات کر رہے ہیں، ہم آپ کو بتا رہے ہیں، ہم نے سب ناپ تول کری ہوئی ہے کہ آپ کہاں کہاں جا رہی ہیں، تو ہم آپ کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ آپ جو ہیں مدرسہ دینیہ میں پڑھتی ہیں، اور اس مدرسے کا نام کچھ نہیں بس، اور وہ آپ کے گھر سے 3 کلومیٹر کے دور پہ، ہم آپ کو آپ کی ساری باتیں بتا رہے ہیں، تو آپ نے کس کو چینج کرنا ہے، بیتی کو، انا کو چینج کریں گی، ٹھیک ہے، اذہب کو چینج کریں گی، اخی کو چینج کریں گے، سمجھ میں آ رہا ہوگا سب کو۔ یہ تیسرا پیراگراف ہے، اس کو ریلیز کر دیں۔ یہ آیا مزیدار۔ چوتھا پیراگراف آپ کے پاس کس چیز کا ہے، ورب کا ہے، ٹھیک ہے۔ استیقظو، اس کو آپ نے کس میں چینج کرنا ہوگا، انتی میں۔ استیقظو انتی کیسے بنے گا، اقرأو، اذهبو، اتوضؤ، یہ تو آپ نے کچھ کیا ہوا بھی ہوگا پہلے تو یہ اتنا مشکل نہیں ہے، پھر بھی میں آپ کو ورب کا تھوڑا سا بتا دیتی ہوں کہ اصل ورب میں کیا ہوتا ہے۔ اور باقی کے 2 پیراگراف میں نے آپ کو کس کے لیے دیے ہیں، ٹرانسلیشن کے لیے دیے ہیں، اور اس میں آپ ماشاءاللہ کافی ماہر ہیں، تو اس میں تو کوئی آپ کو مسئلہ نہیں ہوگا۔ اچھا، مؤنث بنانے کے لیے ہمیں سب سے پہلے بس آپ اس طرح یاد کرنا نا کہ ذہب ذہابا، ذہبو ذہبا، ذہبتا ذہبنا، ذہبتا ذہبتی، ہمیں اس طرح تو یاد ہوتی ہے۔ اب لیکن جب ہم پوچھتے ہیں کہ اب آپ بتائیے انتی کا کیا ہوگا، انتما کا کیا ہوگا، تو پھر ہم سوچتے رہ جاتے ہیں۔ تو اس کو اس طرح رٹنے کے بجائے ہمیں اس کا طریقہ اگر ایک سمجھ میں آ جائے گا تو سمجھ لیں ہم ہر دنیا کے کسی بھی ورب کو چینج کر سکتے ہیں بغیر سوچے ہوئے کہ اب ہمیں یہ کیا کرنا ہے، اور اس کی پوری ہم اوپر سے نیچے تک جدول پڑھیں،
اس سے پہلے تو ہم جو ہے یہ ایک رول سمجھ لیں، ہم کم پڑھیں لیکن اچھا پڑھیں. اب ہم جو ہے نا صرف اور صرف انتی کا ہمیں یاد کرنا ہے کہ انتی بنتا کیسے ہے. اب ہمیں بس کیا پتہ ہونا چاہیے کہ اس کا جو وہ پریزنٹ ہے وہ کیا ہے، یکتبو ہے جیسے، ٹھیک ہے، یکتبو، کتبہ یکتبو. اب اس میں انتی میں کیا ہوتا ہے کہ یہ جو یا ہوتی ہے، اس یا کو ہم یہاں سے کاٹ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کی جگہ ہم تا لکھتے ہیں اور با آخر والے لفظ کے بعد یا نون لگا دیتے ہیں. آپ کو تا یا نون یاد رکھنا ہے، اسٹارٹنگ میں تا، آخر میں یا نون. اب دنیا کا کوئی بھی ورب آپ کے پاس آ جائے اور آپ سے کہا جائے کہ اس کو آپ انتی میں چینج کر دیں یا انتی کے بارے میں اس کا ترجمہ کر دیں، تو آپ بلا جھجک کیا کریں گے، اسٹارٹنگ میں تا لگائیں گے، آخر میں یا نون لگائیں گے. بھائی بن گیا، ہم نے تو بنا دیا. یکتبو، اب اس میں آپ تا لگا دیں گی تو یا کی جگہ کیا ہو جائے گا، تک ہو جائے گا، اور یا نون لگا دیں گی تو تا پلس کاف تک تبو، اور یا نون لگا دی تو کیسے پڑھیں گی، تک تبینا، تک تبینا. اب یذہبو ہے، ٹھیک ہے، یا ہٹا کے آپ یہاں پہ کیا لکھیں گی، تا لکھیں گی. تا لکھنے کے بعد آپ کیا لگا دیں گی اس میں، یا اور نون آخر میں با کے بعد، تو وہ تا پلس زاہبہ کیا بن جائے گا، تذہب، اور یا نون تذہبین. آپ کو یہ رول یاد ہونا چاہیے. آپ اوپر سے نیچے تک لے کے جدول پڑھیں تو اس سے بہتر ہے آپ کو کیا ہو، آپ سے پہلی چیز ہو سکتا ہے پہلے یہاں پہ کیا لکھا ہوا ہو، یہاں پر لکھا ہوا ہو اجلسو، حمزہ لکھا ہوا ہو، ایسا بھی تو ہو سکتا ہے. تو آپ اسٹارٹنگ کا کیا کریں گی، وہ حمزہ کاٹ کے کیا لگائیں گی، تا لگائیں گی. جو بھی اسٹارٹنگ میں لگا ہوا ہوتا ہے اس کو کاٹ کے ہم کیا لگا دیتے ہیں، تا لگا دیتے ہیں. تو وہ کیا بن جاتا ہے، اور آخر میں یا نون لگا دیں گے تو وہ مؤنث کا بن جائے گا. اب ہو سکتا ہے آپ کے پاس یذہبو کی جگہ کیا ہو جائے، آپ کے پاس ہو جائے اذہبو، ایسا بھی تو ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، اذہبو. اب آپ کیا کریں گی، یہ شروع کا جو آپ کے پاس ہے کیا ہے، شروع میں آپ کے پاس یہاں پر کیا ہے، حمزہ ہے. آپ اس حمزہ کو ہٹا دیں گی بس، اور اس کی جگہ تا لگا دیں گی. اب آپ کے پاس ہو سکتا ہے لکھا ہوا ہو استیقظو، ٹھیک ہے، کیا لکھا ہوا ہو، تیقظو لکھا ہوا ہو. تو آپ شروع کا حمزہ ہٹا کے کیا کر دیں گی، یہاں پہ تا لگا دیں گی، وہ کیا بن جائے گا، تستیقظو. اور پھر یا نون پلس کر دیں گی تو کیا بن جائے گا، تستیقظین. یجلسو، یا ہٹائیں گی، شروع میں اگر حمزہ لگا ہوا ہے، یا لگا ہوا ہے، نون بھی ہو سکتا ہے، جیسے نجلسو ہم بیٹھتے ہیں، ہم ناکلو ہم کھاتے ہیں، نشربو ہم پیتے ہیں. شروع میں جو بھی لگا ہوا ہو، لیکن اگر آپ کو کہا جائے کہ انتی کے بارے میں بات کرنی ہے تو آپ کیا کریں گی، اس کا آپ شروع کا حرف ہٹا کے تا لگائیں گی اور آخر میں یا نون. اب میں لکھ رہی ہوں نشربو، ٹھیک ہے، نشربو. اب ہم کیا کریں گے، شروع کا نون ہٹا دیں گے. اب ہمیں پورا جدول پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک چیز یہ یاد کر لیں کہ شروع میں اس میں کیا لگتا ہے، تا، اور آخر میں یا نون لگتا ہے. اب آپ کو یہ اب آپ کو یہ پیراگراف کرنا بہت آسان لگے گا، ٹھیک ہے. استیقظو حمزہ لگا ہوا ہے، شروع میں آپ کیا لگائیں گی، شروع میں تا لگائیں گی، اور اس کے ضاد کے بعد کیا لگا دیں گی، یا نون لگا دیں گی تو کیا بن جائے گا، تستیقظین. اقرؤ، آپ حمزہ ہٹا کے کیا لگائیں گی، تا، اور حمزہ کے بعد کیا لگا دیں گی، یا نون، تقرئین. تو آپ سارے یہ جتنے بھی ہیں یہ کس میں بنائیں گی، انتی میں بنائیں گے، اور یہ سب کس کے ہیں، مضارع کے ہیں، پریزنٹ کے ہیں. نیکسٹ پیراگراف میں، نیکسٹ پیراگراف تو آپ کا ٹھیک ہے ٹرانسلیشن کا ہے. ٹھیک ہے، ہوم ورک سمجھ میں آ گیا ہوگا، اس کو اچھی طرح پڑھیے، سمجھیے، اور ہوم ورک کر کے پھر مجھے بتائیے کہ ہم نے یہ والا کام کر لیا ہے. السلام علیکم.